اس سورت کا آغاز کرتے ہیں۔ یہ قرآن مجید میں سب سے پہلی سورت ہے جس کا حدیث میں جو بڑی فضیلت ہے۔ سورت فاتحہ کے معنی آغاز ہے۔ ہم تو پیروں سے مانگ رہے ہوتے ہیں، فلانے پیر صاحب ہماری یہ مدد کر دیں۔ کیا آپ کے آگے آپ کا اللہ کچھ بھی نہیں ہے کہ آپ ادھر جا رہے ہیں؟ پھر ہم آتے ہیں اور پھر نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اور پھر ہم اللہ جی کو کہہ رہے ہوتے ہیں ہم تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں اور تیری عبادت کرتے ہیں۔ کہاں پہ مدد مانگ رہے ہیں ہم نے کبھی دل سے اللہ سے مدد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم۔ آج ہم ایک بہت خوبصورت سورت ہے جس کو ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں، لیکن ہمیں اس کی نہ اہمیت پتہ ہے، نہ فضیلت پتہ ہے، اور نہ ہی ہم اس کے بارے میں کچھ زیادہ جانتے ہیں، لیکن ہر کوئی اس کو نماز میں پڑھتا ہے۔ اس غفلت میں پڑھتا ہے کہ اسے معلوم ہی نہیں ہوتا کہ وہ کیا پڑھ رہا ہے اور اللہ سے کیا مانگ رہے ہیں اور اللہ سے کیا کہہ رہے ہیں۔ سب سے پہلے شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ سورت فاتحہ۔ سورت فاتحہ کیا ہے؟ سورت فاتحہ اس قرآن کی سب سے خوبصورت سورت ہے، اور سورت فاتحہ کا مطلب آغاز ہے۔ جیسے اس قرآن میں آغاز آیا اور سورت فاتحہ آئی۔ قرآن کا آغاز کہاں سے ہو رہا ہے؟ سورت فاتحہ سے ہو رہا ہے۔ ہماری نماز کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ سورت فاتحہ سے۔ ہم اس ٹائم تک ہماری نماز ہو ہی نہیں سکتی جب تک ہم اس میں سورت فاتحہ نہ پڑھیں۔ سورت فاتحہ کیا ہے؟ سورت فاتحہ آپ کے دل کا سکون ہے، ہمارے دل کا سکون ہے، ہماری بیماریوں کی شفا ہے، ہمارے ہر مرض کی علاج سورت فاتحہ ہے۔ ہم نے اس کو کہاں تک محدود کر کے رکھا ہے؟ صرف نماز تک۔ اور جب قرآن کی کہیں سٹارٹ کرتے ہیں تو پڑھ کے چلے جاتے ہیں، یہ نہیں پتہ ہوتا کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ کیوں نہ اس رمضان ہم اس سورت کے معنی کو اچھے طریقے سے کور کر لیں، اور کیوں نہ اس معنی کو ہم ساری زندگی یاد رکھیں جب تک ہم اس سورت کو پڑھیں۔ جو وقت گزر گیا وہ واپس تو نہیں آنا، لیکن جو وقت ہے وہ بہت قیمتی ہے، اس وقت کو ضائع نہ کریں۔ اس وقت کے ساتھ کہ اس کو بغیر کسی وجہ کے ضائع کرتے ہوئے ہم اس سورت کا آغاز کرتے ہیں۔ یہ قرآن مجید میں سب سے پہلی سورت ہے جس کا حدیث میں جو بڑی فضیلت ہے۔ سورت فاتحہ کے معنی آغاز ہے، اور اسی آغاز کے ساتھ الحمدللہ رب العالمین۔ ہم نے کیا پڑھا؟ الحمدللہ رب العالمین۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، جو پورے جہان کا مالک ہے، دونوں جہانوں کا مالک ہے۔ کون ہے؟ اللہ۔ کیا کیا ہم نے؟ اللہ کی تعریف بیان کی۔ ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ سب سے پہلے لفظ سے اللہ کی تعریف بیان کرتے ہیں۔ الحمدللہ، تمام تعریفیں ہیں۔ اب ہم نے اللہ کی تعریف تو کر لی۔ الرحمن الرحیم، جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ کون رحم کرنے والا ہے؟ ہمارا اللہ، وہ ہم پہ رحم کرنے والا ہے۔ ابھی تک ہم اللہ کی تعریف کیے جا رہے ہیں اور اللہ کی بڑائی بیان کر رہے ہیں اس سورت کے ذریعے، اور اس نماز میں جو ہم پڑھتے ہیں تو کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ اللہ کی تعریف سٹارٹ کرتے ہیں، پھر اللہ کی بڑائی بیان کرتے ہیں کہ وہ تمام جہانوں کا مالک ہے، وہ رحمان ہے، رحم کرنے والا ہے۔ مالک یوم الدین، مالک ہے قیامت کے دن کا۔ اب یہ قیامت کا دن کون سا ہو؟ کبھی یہ سوچا ہے کہ ہم نماز میں کس دن کی بات کر رہے ہوتے ہیں؟ جب مالک یوم الدین آ گیا، جب ہم نے کہہ دیا وہ مالک ہے قیامت کے دن کا، تو کیا ہمیں اس چیز پہ یقین ہے کہ وہ مالک ہے؟ نہیں۔ کیسے نہیں ہے؟ اگر ہمیں یقین ہوتا تو ہم وہ کام ہی نہ کرتے جب اس دن ہمیں اپنے رب کو جواب دینے ہیں۔ ہم بڑی آسانی سے سارے گناہ کر لیتے ہیں، اور اس کے بعد ہم اللہ کی تعریف بھی بیان کرتے ہیں، اور اس کے بعد یہ گواہی بھی دیتے ہیں کہ وہ مالک ہے قیامت کے دن کا۔
کس دن کا؟ جس دن ہمارا حساب لیا جائے گا. ذرا سا سوچیں، اس دن جس دن کا ہم کہہ رہے ہوتے ہیں، جس دن کی ہم گواہی دے رہے ہوتے ہیں کہ وہ مالک ہے قیامت کے دن کا، وہ قیامت کا دن کون سا ہوگا جس میں آپ اور ہم سب کے اعمال نامے کھولے جائیں گے. ان اعمال ناموں میں واضح بتایا جائے گا کہ اس بندے نے یہ کیا. کیا ہم نے کبھی سوچا ہے کہ ہم اس دن کیسے جواب اللہ کو دیں گے؟ ذرا سوچیں. اس دن کھڑے ہو پائیں گے؟ آج تو ہم بڑی آسانی سے کہہ دیتے ہیں کیونکہ ہمیں اس بات کا احساس ہی نہیں ہے کہ ہم کس بات کی گواہی دے رہے ہیں، کہ ہم اس کی تیاری بھی کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے. اہدنا الصراط المستقیم. ہم سب تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں. چلو ٹھیک ہے، اب ہم نے یہ بھی گواہی دے دی کہ ہم نے اللہ قیامت کے دن کا مالک ہے، اور ہم نے قیامت کے دن مرنا ہے، اور ہم نے جا کے پیش ہونا ہے اللہ کے حضور، اور ہم نے ہر سوال کا جواب دینا ہے. وہ جو ہم نے کام اس دنیا میں کیے، ہم سے ان سب چیزوں کا حساب لیا جائے گا. ہم نے پیچھے اس چیز کی گواہی دے دی. ہم آگے آئے ہیں، ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں. ذرا اس پر غور کریں، کیا واقعی ہی ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور اللہ سے ہی مدد مانگتے ہیں؟ ہمارے اوپر ذرا سی کوئی مصیبت آ جاتی ہے تو ہم کس سے مدد مانگ رہے ہوتے ہیں؟ پیر فقیروں کے پاس چلے جاتے ہیں، یا لوگوں سے فریاد کر رہے ہوتے ہیں کہ ہماری مشکل آسان کر دو. ہم نے کب اللہ کو ان چیزوں کی، جو ہم نماز میں بار بار اللہ کو کہہ رہے ہوتے ہیں، ہم کب ان کو اتنا اہمیت دی ہے ان صورتوں کو یا اللہ تعالیٰ کو کہ ہم اللہ سے مدد مانگے؟ ہم تو فقیروں سے مانگ رہے ہوتے ہیں، ہم تو پیروں سے مانگ رہے ہوتے ہیں، فلانے پیر صاحب ہماری یہ مدد کر دیں. کیا آپ کے آگے آپ کا اللہ کچھ بھی نہیں ہے کہ آپ ادھر جا رہے ہیں؟ پھر ہم آتے ہیں اور پھر نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اور پھر ہم اللہ جی کو کہہ رہے ہوتے ہیں ہم تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں اور تیری عبادت کرتے ہیں. کہاں پہ مدد مانگ رہے ہیں ہم نے کبھی دل سے اللہ سے مدد مانگی ہے؟ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ جس دن آپ دل سے اللہ سے مدد مانگے اور اللہ آپ کی مدد نہ کرے. اللہ تو کہتا ہے کہ تم مجھ سے مانگو میں تمہیں دوں گا، لیکن ہم نہیں مانگ رہے ہوتے. اگر مانگے بھی تو اس طرح مانگ رہے ہوتے، ہماری یہ یقین اور امید ہی نہیں ہوتی کہ اللہ ہمیں دے گا. جب آپ یقین اور امید رکھ کے مانگیں گے، اللہ آپ کو ضرور دے گا. ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ آپ کو نہ دے. اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ دکھا. کون سا راستہ ہم اللہ سے مانگ رہے ہوتے ہیں؟ سیدھا راستہ. ٹھیک ہے، ہم نے اللہ سے نماز میں سیدھا راستہ مانگ لیا، لیکن ہم جیسے ہی نماز سے اٹھتے ہیں، فارغ ہو کے جاتے ہیں، ہم سارے الٹے کام وہیں سے سٹارٹ کر لیتے ہیں. ابھی تو مانگ کے اٹھے تھے، کوشش بھی تو کرنی چاہیے نا. آپ نے کبھی کوشش کی ہے کہ میں اللہ سے جو مانگ کے اٹھ رہا ہوں تو اس کے بعد مجھے تھوڑی سی کوشش کرنی چاہیے کہ ایک راستے پر قائم رہوں؟ کون سا راستہ؟ جس پر اللہ تعالیٰ نے بہت سارے انعامات رکھے ہیں. اب انعامات کون سے ہیں؟ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کی راہ جن پر تم نے ایمان رکھا، جن پر تم نے انعام رکھا. انعام کن لوگوں پر رکھا گیا ہے؟ جو نیک عمل کریں گے. اور نیک عمل کون کریں گے؟ جو اللہ کے پیارے ہوں گے، جو اللہ اور اس کے رسول کو ماننے والے ہوں گے، جو اللہ سے محبت کرنے والے ہوں گے نا. محبت کے بغیر تو انعام ملے گا ہی نہیں، محبت کے بغیر تو آپ کا جذبہ ہوگا ہی نہیں. جو اللہ سے محبت کرے گا، اللہ کے نبی سے محبت کرے گا، وہی تو انعام پائیں گے اور وہی تو جنت کے حقدار ہوں گے. کیا ہم اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرنے والے ہیں؟ جب ہم نماز میں دعوے کر رہے ہیں، اس سورۃ فاتحہ میں ہم دعوے کر رہے ہیں، کیا ہم اس تک ہیں؟ ذرا سا سوچیے. اگر نہیں ہے تو تیاری کر لیں، ابھی بھی ٹائم ہے. ابھی بھی اللہ اور اس کے رسول سے محبت کریں. جہاں تک ہو سکتا ہے اپنے آپ کو، اپنے دامنوں کو پاک کر لیں. کوئی پتہ نہیں ہوتا کس کا ٹائم آخری ہے. اپنے اللہ سے رجوع کریں اور اللہ ہی سے مدد مانگیں. اللہ بڑا مہربان، نہایت رحم کرنے والا ہے. اللہ یہی تو بتا رہے ہیں ہمیں اس صورت کے ذریعے کہ میں تمہاری پکاریں سنتا ہوں. تم مجھے پکارو، تم مجھ سے مانگو، تم ہدایت کی طرف آؤ. ساتھ ہی یہی بتا رہے ہیں کہ اگر تم نیک لوگوں میں ہوئے تو تمہارے لیے انعام ہی انعام ہے. جنت ہے، جنت الفردوس ہے، اس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی.
बागात होंगे, खूबसूरत फल होंगे और खूबसूरत जिंदगी होगी, ना खत्म होने वाली जिंदगी। यहाँ हम अपने प्यारों को खोते हैं तो हम कितना दुखी हो जाते हैं, लेकिन वहां पर हम सब इकट्ठे होंगे, नेक लोगों में, खूबसूरत लोगों में, खूबसूरत जिंदगी जी रहे होंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपकी एक खूबसूरत जिंदगी हो और एक खूबसूरत जिंदगी का एक आपके घर वाले भी सारे उस जिंदगी में आपके साथ हों, उसके लिए आप इनाम वाले लोगों के पास चले जाएं जो इनाम हासिल करवाएंगे आपके लिए। नेक लोगों में उठना बैठना शुरू कर दें, अल्लाह ताला की मोहब्बत जाग जाती है, ऑटोमेटिकली आपका दिल करता है आप इस तरफ आए, दीन की तरफ आए। देखें, दीन कोई जब्बर नहीं है, दीन बहुत खूबसूरत दीन है। आप दीन में रह के सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन हर एक चीज की लिमिट है। दीन सिर्फ आपको लिमिट बताता है, और ये चीज तो है कि जब आप लिमिट से बाहर होते हैं तो आपको नुकसान उठाए जाते हैं। अल्लाह ताला ने इसीलिए दीन में जब आप आते हो तो फिर अल्लाह ताला वहाँ पे लिमिट इसीलिए देते हैं आपको, क्योंकि देखें, जब आपने देखा होगा कि जब भी आप कुछ काम हद से बढ़कर करते हो तो उसमें नुकसान पाते हैं। तो दीन तो हमें बता रहे हैं कि तुम हद में रहो, दीन में रहो, तुम उधर हद में भी रहोगे और तुम नुकसानों से भी बचोगे और तुम पाकीज़ा जिंदगी भी जियोगे और तुम्हें क़यामत के दिन इनाम ही इनामों से नवाजा जाएगा। क्या हम नहीं चाहते हमें इनाम मिले? कौन चाहेगा कि हम जहन्नम में जाए? हर किसी की यही तड़प होगी हम जन्नत में जाए। तो जन्नत कहाँ से मिलेगी? सीधी राह पर। सीधी राह क्या है? दीन की तरफ, अल्लाह की तरफ, अल्लाह के नबी की तरफ लौट आओ, पलट आओ। यही टाइम है, यही टाइम है कि हम गुमराहों से बच जाएंगे। आगे यही है कि ना कि उन लोगों की राह पर जो गुमराही में। साथ ही हमें इस एंड पे ये भी बताया जाता है कि अल्लाह उन लोगों की राह पर हमें ना चलाना जो गुमराही पर है और जो समझते हुए भी दीन को उस पर नहीं चल रहे, उस पर अमल नहीं कर रहे। सूरत के एंड पे यही आ रहा है। तो यहाँ पे सूरत के एंड पे भी बताया जा रहा है कि जो लोग समझ भी रहे हैं दीन को, जिनको इसका इल्म भी है, सूरत कबील में, इसके मायनी कबील में, दीन कबील में, लेकिन वो अमल नहीं करते। और वो अमल क्यों नहीं करते? क्योंकि वो गुमराही में पड़ चुके हैं। इस रमज़ान इंशाल्लाह ताला हम इन गुमराहियों से निकलेंगे और अपने अल्लाह की तरफ रुजू करेंगे और अपने अल्लाह को मनाएंगे, क्योंकि जब तक हमारा रब हमसे राज़ी नहीं होगा तब तक हमारे कोई भी काम सीधे नहीं होंगे, चाहे वो किसी किस्म के भी काम हो, आपकी ज़ाती ज़िंदगी के काम हो, चाहे वो आपकी जॉब के काम हो, चाहे वो आप चाहते हैं अगर आपकी माशरे में इज़्ज़त हो तो वो भी अल्लाह के साथ जब आप जुड़ जाएंगे तो अल्लाह आपको इज़्ज़त ऑटोमेटिकली देगा। आप एक बार अल्लाह के साथ जुड़ के तो देखें। अल्लाह तो कहते हैं तुम मेरे साथ जुड़ो, मैं तुम्हें इज़्ज़त भी दूंगा, माल भी दूंगा, शोहरत भी दूंगा। बहुत सारे ऐसे स्कॉलर्स हैं जिनको आप देखें कि अल्लाह ताला के साथ जुड़े ना, उनकी किसी चीज़ में कमी नहीं आई, लेकिन उनकी इज़्ज़त इतनी बढ़ चुकी है माशरे में कि माशाअल्लाह ताला, माशाअल्लाह उनको नजर बद से सबको महफूज रखे। इसको कहते हैं दीन के साथ जुड़कर इंसान की कामयाबी तक सकते हैं। सिर्फ इस दुनिया में वो कामयाब नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह वो इंशाअल्लाह ताला आखिरत के लिए भी कामयाबी इन्होंने समेट ली है। तो इसी तरीके से हमने भी समेटनी है, अपनी टूटी फूटी कोशिशें करनी है, जहाँ तक हो सकते हैं वहाँ तक करना है। हम सब अच्छे से अच्छा कर सकते हैं अगर हम चाहें तो। आपको कामयाबी तभी मिलेगी आपके काम में, आपकी शादीशुदा लाइफ में, आपकी जवानी की ज़िंदगी में, जब आप अल्लाह के साथ रुजू करेंगे, अल्लाह और अल्लाह के नबी के बताए हुए रास्तों पर चलेंगे, दीन पर चलेंगे, तो इंशाअल्लाह ताला आपके लिए वहाँ पे कामयाबियाँ होंगी। रब्बी शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम।